بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائمری اس سے کے جو بچے ہیں نا انہوں نے زیادہ اچھی تقریریں کی ہیں، انہوں نے زیادہ محنت کی ہے۔ اچھا وہی غلطیاں آ رہی ہیں، جو کا توں چلے ہیں ویسے ہی، جو کام پہلے والوں نے کیا وہی انہوں نے کیا ہے، اگر ڈر جاتے تو شاید نہ کرتے۔ یہاں پر ہے جی اویس علی، پہلا شعر غلط تھا، پر دم کہا پر دم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، فرقوں کی جگہ فرقوں، بنیاد کی جگہ بنیاد، اور درس کہا گیا درس کی جگہ۔ تو اس طرح کی چیزیں آگے کچھ الفاظ ہیں جی۔ اگلے بندہ ہے جی محمد وقاص کے امر واقعہ، زیر لگانی آپ نے امر واقعہ پڑھا، دو الفاظ ہیں ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنایا، امر واقعہ اور آشکار ہے، اشکار نہیں ہے۔ ذلتوں لام مشدد ہے، آپ نے ذلتوں کہہ دیا ہے۔ اور پرشکو اس کو آپ نے پرشکوا پڑھا ہے۔ تندی آپ نے تندی کہا ہے۔ اور خواب کتنے بچوں نے نا خواب ہی کہا ہے، شاید کوئی ایک ہو، کسی نے تو خواب کہہ دیا، باقی خواب۔ یہ واو جو انگریزی میں ہم سائلنٹ جانتے ہیں نا، اردو میں سائلنٹ جو ہے حرف ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مادولہ، بائے مادولہ ہے یہ۔ تو یہ واو بالکل ادا نہیں ہوگی، یہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی لفظ میں، لکھنے میں آئے گی، پڑھنے میں تو بالکل ہی نہیں ہے۔ خوش خواب خار، ایک بچے نے خوار پڑھا ہے، اور خواب بھی پڑھی جا رہے ہیں اور خوار بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ محمد وقاص نے شعر بھی غلط پڑھا ہے، چیز کیا ہے اس طرح کر کے پڑھ گئے ہیں۔ اس کے بعد فاطمہ ارشد، 3 اخبار علامہ پڑھا گیا، اور خوار اور غیر ملکی اور صدر۔ پھر آگے مسکان فاطمہ، انہوں نے شعر پڑھا ہے جی شاہین بچوں۔ اچھا علامہ اقبال نے رعایت لفظی لی ہے اس شعر میں، انہوں نے جس طرح میر نے کہا تھا لوہو آتا ہے تب نہیں آتا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لوہو آتا ہے تب نہیں آتا، تو لہو کو وزن پورا کرنے کے لیے لوہو باندھ لیا۔ شاعر کو اجازت ہے تو شاعر کا کلام آپ کے پاس امانت ہے، علامہ اقبال نے بچوں باندھا ہے۔ پھر ان شاہین بچوں کو تلفظ غلط ہے، لیکن اقبال چونکہ ایک مفکر تھے، ایک فلسفی تھے، انہوں نے پیغام دینا تھا، انہوں نے زبان پہ اتنا دھیان نہیں دیا، انہوں نے کہا چلنے دے میں اپنا شعر ایسے ہی رکھوں گا۔ تو اب ہم نے بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، بچوں نے صحیح کر کے پڑھ دیا، ان شاہین بچوں کو انہوں نے پورا کر دیا، تو یہ اقبال کا شعر خارج از وزن کر دیا انہوں نے۔ اقبال نے رعایت لی تھی، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ پھر لفظ ہے جی جہنم، یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، تو بچوں نے جہنم پڑھا ہے۔ آگے جی خود غرضی بھی آیا جی مسکان فاطمہ کی طرف سے۔ آگے جی ماریا نے شعر غلط پڑھا ہے، نصارہ کو نصاری پڑھا ہے۔ ہنود ایک شعر میں تھا، ہندو کی جمع ہنود، انہوں نے بنود پڑھ دیا ہے، یعنی کہیں سے تقریر نقل کی ہے، نقل کرتے ہوئے ہے کو بے بنا دیا اور دوبارہ پروف نہیں کیا یا سنایا نہیں۔ اساتذہ کو اساتذہ، اور ایک شعر بھی ان کا غلط تھا۔ زہیب فرید، انہوں نے شعر غلط پڑھا ہے، اور علامہ اور غلامی اور صدر دو دفعہ۔ سکینہ زبیر، شاباش، آپ کا وہ جیسچر آپ کے بھی اچھے تھے، البدر سے تیاری کی ہے انہوں نے، لیکن لفظ سمندر نہیں ہے، یہ فیروز اللغات والوں نے جو تلفظ دیے وہ صحیح نہیں دیے، انہوں نے ڈبل لگایا ہوا ہے، وہ بریکٹ میں اور تلفظ لگاتے ہیں، باہر اور لگاتے ہیں۔ آپ جو لوگ فیروز اللغات کنسلٹ کر رہے ہیں ان کے تلفظ نہیں ٹھیک ہو سکتے، کیونکہ وہ ایک پہ ٹکتا ہی نہیں ہے، باہر اور لگا دیا، سمجھ نہیں آ رہی باہر کو فالو کرنا ہے یا اندر بریکٹ میں کون سا تلفظ دیا ہوا ہے، انہوں نے یہ سمندر دیا ہوا ہے۔ تو آپ فرنگ آصفیہ یوز کریں تو یا شان الحق حقی کی فرنگ تلفظ یوز کریں، ہر اعراب الگ الگ لگا ہوا ہے۔ تو لفظ سمندر،
ایک شعر تھا لوح و قلم، اس میں واو تھوڑی سی مجہول کر دی ہے، گرائی ہے. آگے جی محمد حارث اعظم ہے جی، گواہ، آپ نے واو کو مشدد کیا، گموا یا گموا پڑھا ہے، واو پہ زبر نہیں ہے. سریا گواہ. خواب، آپ نے خواب پڑھا. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. وہ کہہ رہے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. آگے پھر ایک شعر تھا وہ بھی غلط پڑھ گئے. اور آخر پہ جی عبداللہ زبیر، لفظ ہے جی درویش منش. دنیا میں ٹھکانے دو ہی ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا. تو انہوں نے منش کو منش پڑھا ہے، درویش منش. پہلے پرائمری میں بھی ایک بچی شاید ایسے پڑھ گیا ہے. اچھا جی عبداللہ زبیر نے پہلا شعر ہی غلط پڑھا ہے. جو دو شعر انہوں نے پڑھے ہیں تو دونوں شعروں کے، یعنی آپ کا امپریشن پڑھنا ہے، آپ نے تقریر کا آغاز کرنا ہے اور اس میں آپ نے آڈینس کو دبانا ہے. تو اس میں ججز امپریشن سن رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار کمال ہے، آغاز ہی خراب ہو رہا ہے، پٹڑی پہ ہی نہیں چڑھے ابھی. اور آپ نے لفظ استعمال کیا حشر، یہ لفظ ہے حشر، تو حشر سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. یہ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں. تقریر لکھنے کے بعد یا جب تیار ہو جائے استاد کو ایک دفعہ سنا لیں، استاد بھی نہیں کلیئر ہو رہا تو لغت کنسلٹ کر لیں، باقی پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. اور یہاں مقابلے میں نا ایک بڑا ڈاؤٹ رہتا ہے کہ اساتذہ جی بڑی بے ایمانی کرتے ہیں، یعنی کہ شہر میں سے چنے ہوئے بے ایمان وہ یہاں بٹھا دیتے ہیں، تو وہ آ کے تو بچوں کی محنت ضائع کر دیتے ہیں. بچے بڑی محنت کر کے آتے ہیں. 3 ججز بیٹھے ہوتے ہیں، بشری تقاضے ہیں، اچانک کوئی ادھر سے کسی نے بولنا شروع کیا، کسی نے حرکت کی، جج کا دھیان ادھر گیا، ادھر سے ایک لفظ نکل گیا. تو یہ ججز کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ رکھا کریں، ہر صورت کوشش کریں کہ اس ٹائم میں کال نہ اٹینڈ کریں اور توجہ پوری دیں. آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اعتماد رکھا کریں کہ اساتذہ جو ہیں وہ قوم کو پڑھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سب بچے ان کے لیے برابر ہیں. پھر ججمنٹ کرتے ہوئے جب 3 بندوں کے نمبر آئیں گے تو کوئی پتہ نہیں کہ کس نے متن پہ زیادہ زور دے لیا، کسی نے تلفظ پہ زیادہ زور لیا، کسی نے ان کی جو ہے وہ آڈینس جو ہے وہ اپیرنس دیکھ لی، تو کس کے ذہن میں آ گیا 1 نمبر زائد لگا نہیں، 2 نمبر زائد کسی کے لگے نہیں، تو پوزیشن آگے پیچھے. تو جو آ جائے اس کو سمجھیں کہ مقدر کا فیصلہ سمجھا کریں. ہم ملتان ایک مقابلے میں تھے تو 2 نوجوان آئے، BA لیول کا مقابلہ انتہائی شاندار، سمجھ ہی نہ آئے. ہم جا کے بیٹھ کے فیصلہ کرنے لگے تو ہمارے ساتھ وہ ہیڈ تھے صدیق قمر صاحب عارف والا سے. میں نے کہا سر نظر ثانی کریں، انہوں نے کہا نہیں، جو پہلے ہم دور دور بیٹھے ہوئے تھے ججز فاصلے پر، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی دور بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کوئی مشورہ نہیں کیا، تو جو اللہ پاک نے پہلی بار ذہن میں ڈالا ہے نا اسی پہ رہنے دیں، آپ دوبارہ نام کسی کا کریں. ہر بندے کی اپنی ججمنٹ ہے، جو جس بچے کے مقدر کی ہو گئی آپ ٹوٹل کریں، ٹوٹل کر کے جو جواب آ رہا ہے وہ ان کے حوالے کر دیں. تو ہم نے ان کے حوالے کر دیے. ان میں سے ایک بچہ آگے جی میری پنجاب پہ پوزیشنیں آ رہی ہیں، میری اس دفعہ دی نہیں ہے، تو دوسرا جو ہے یہ سیکنڈ پہ ہمیشہ رہتا ہے، یہ فرسٹ پہ آ گیا. تو اب ایک آدھ نمبر ہی آگے پیچھے ہونا تھا. تو ججز پر تھوڑا اعتماد رکھا کریں، بس یہی میری گزارشات ہیں. والسلام. جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں.